الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة اتلو تلاوت کیجئے پڑھیے ما اوحیا اس کو جو وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف من الکتابی کتاب میں سے واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے والمنکر اور برائی سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر اکبر سب سے بڑا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر مسلمانوں کو مشکلات جو پیش آ رہی تھیں ان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا کہ اولو العزم پیغمبروں کی آزمائش کس طرح کی گئی اور ان کی قوموں کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے ان تکالیف کے اوپر کس طرح صبر کیا، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نافرمان اقوام ان کو اللہ رب العالمین نے کس طرح عبرتناک انجام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو دوچار کیا۔ اس سے بنیادی طور پر مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو تسلی دینا اور مشکل سے مشکل حالات میں استقامت کی تلقین کرنا تھی۔ اب اللہ رب العالمین عملی تدبیر بتلا رہے ہیں کہ جس سے مومن کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا رہ سکتا ہے، اور اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہ سکتا ہے جب ہر طرف بے حیائی ہو، ہر طرف برائی کا دور دورہ ہو، اس کو زبردست اس کی ترغیب موجود ہو، اس کو پھیلایا جا رہا ہو، عام کیا جا رہا ہو، لیکن وہ بندہ اللہ کے احکام پر ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ بندہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کام کرے گا؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کاموں کی طرف اشارہ کیا۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی وہ کیا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ نے کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، نبی مکرم علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، اور یہ حکم آپ کو یہاں پر بھی اور قرآن کریم کی دوسری صورت کے اندر بھی موجود ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اگر ہم مزید آیات کے اوپر غور کریں تو دوسرے مقامات پر دوسرے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیے، نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو پڑھ کے سنائیے، ان کو اس شخص کا واقعہ بیان کر کے سنائیے جو ہماری آیات پر ایمان، ہم نے اس کو آیات دیں اور وہ کیا ہے اس سے بالکل نکل گیا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے خود تلاوت کا بھی حکم دیا نبی مکرم علیہ السلام کو، اور دوسروں کو پڑھ کر سنانے کا بھی حکم اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کو سننے اور اس کی تلاوت سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر لوگوں نے کہا کہ یہ نبی مکرم علیہ السلام پر قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو وقفے سے اس لیے اتارا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ تو یعنی قرآن مجید کی جب بھی آپ تلاوت سنیں گے دل کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، اور قرآن مجید کی ہی تلاوت سے دل میں ایمان
یہ پختہ ہوتا ہے، کردار کی پختگی آتی ہے، مصائب و مشکلات برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تجربے سے بھی بات ثابت ہے، اگر آپ کسی مصنف کی بکس پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کسی رائٹر کی، کسی شاعر کے اشعار پڑھتے ہیں، تو بار بار اگر آپ اس کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کی اس کے ساتھ ایک محبت ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے اسلوب کو سمجھنے لگتے ہیں، اس کی گفتگو کو سمجھنے لگتے ہیں۔ تو کیا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین کی محبت آپ کو حاصل نہیں ہوگی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے احکام و مواعظ بیان کیے ہیں، پہلی امتوں اور پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، جب بندہ ان صفات کو پڑھتا ہے اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، توحید کا اقرار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، احکام پڑھتا ہے، پتہ لگتا ہے بندے کو رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں، اس کام سے اللہ تعالیٰ مجھے روک رہے ہیں۔ پہلی امتوں اور پیغمبروں کے جب واقعات بندہ بار بار پڑھتا ہے تو دین اس کے آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رات کے وقت قیام میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اب دن کے اندر انسان کی بہت ساری مشغولیات ہیں، اللہ کہتے ہیں رات کو قیام کرو، اور یہ اقوم قیلا آپ کی بات کو بڑا مضبوط کر دے گی۔ اور جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، اور جس پر آدمی خود بھی عمل کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکتا ہے اور اس کی تعلیم دے سکتا ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی کی جائے، اس کے اوپر غور و فکر نہ کیا جائے تو یہ فوائد پھر بھی حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اصل جو مقصود ہے قرآن کریم کا وہ کیا ہے کہ انسان اس کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، قرآن کریم کو سمجھے، کیونکہ اگر آپ قرآن کریم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ قرآن کریم کی آیات کے اوپر تدبر کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں کے اندر خلل پڑا ہوا ہے، طالب لگے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اور اگر ہم اہل کتاب کی بربادی کو دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی جو سبب ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہ لوگ صرف تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، سمجھا نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو لفظوں کی تلاوت کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہو چکا ہے، وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں، نہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تدبر کریں، غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا چیزیں بیان کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اتل ما اوحی کے اندر صرف قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لوگوں کو سنانا، لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا یہ بھی شامل ہے، قرآن کریم پر تدبر کرنا یہ بھی تلاوت کے اندر شامل ہے۔ اور الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت قرآن کریم کی کس طرح کرنی ہے، جس طرح تلاوت کا حق ہے، یعنی مخارج کا خاص طور پر خیال رکھنا، الفاظ کی ادائیگی کا خاص طور پر خیال رکھنا، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی کے اندر اگر انسان سستی کرتا ہے تو اس سے معنی کے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے قرآن کریم کی تعلیم پر۔ ہم صرف اسی پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے ایک دفعہ قرآن کریم پڑھ لیا تو بس، ہمیں بار بار اصلاح کی جانب جانا چاہیے کہ ہماری کہیں غلطیاں تو نہیں موجود، اس غلطیوں کی ہم اصلاح کریں۔ اور یاد رکھیے اگر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر انسان سستی کرتا ہے تو پھر یہ اللہ رب العالمین سینے سے نکال دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ تعاہد القرآن، قرآن کریم کا دھیان رکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، کہ جتنی جلدی اونٹ
اپنی رسیوں سے نکل جاتا ہے وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر سینوں سے نکل جاتا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت دوسروں کو سنانا اور دعوت دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جب آپ یہ پہلا کام کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کفر کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اتل ما اوحی، تلاوت کیجیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے۔ اب غور کریں یہاں پر، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں ان آیات کے پڑھنے کا حکم دیا ہے جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ ہم کیا ہے قرآن کو چھوڑ کر اخبارات پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے رہتے ہیں، رسالے پڑھ لیتے ہیں، دیگر چیزیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو چیز اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی کی ہے وہ ساری کی ساری آپ تلاوت کریں، آپ سب پڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائیں۔ اور خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم سننے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک موقع پر کہا مجھ پر قرآن پڑھیں، انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، تو آپ کا یہ معمول تھا خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے، صحابہ کرام کو سناتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی تلاوت سنتے تھے۔ تو یہ پہلا عمل اگر ہم کر لیں تو اس کے ذریعے سے ہم باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے، کیونکہ اللہ اور بندے کا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ اس نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور ہر مصیبت اور ہر مشکل میں جو انسان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو اقامت صلاۃ، اس سے مراد تمام فرض نمازیں ہیں، اور قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان کو درست طریقے سے ادا کرنا، خشوع خضوع کا خیال رکھنا، اس کی شرائط کا خیال رکھنا، اس کے آداب کا، اس کے ارکان کا خیال رکھنا، نماز بالکل توجہ کے ساتھ وقت کے اوپر باجماعت مسجد کے اندر آ کر ادا کرنا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ان عموماً جو ہے یہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کیوں نماز کو قائم کرنا ہے، اس لیے کہ نماز وہ انسان کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء کہتے ہیں کوئی بھی بات یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت موجود ہو، کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات اس میں بہت بڑی قباحت موجود ہو، جیسے زنا۔ اور المنکر وہ بات اور وہ عمل جس کا انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہو، یعنی انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہے وہ عمل، اس عمل کا یا اس بات کا، اس کو منکر کہتے ہیں۔ اور جس بات کے اندر یا کام کے اندر بہت بڑی قباحت موجود ہو تو وہ کیا ہے؟ فحشاء کہلائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فحاشی سے اور بے حیائی سے اور منکر سے، برائی سے روکتی ہے۔ اس کے روکنے کے دو مطلب علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان بے حیائی اور برائی سے باز آ جاتا ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ نمازی سے تقاضا یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے باز آ جائے، اور یہ دونوں مطلب کیا ہیں؟ درست ہیں۔ تو آدمی جو نماز کے اوقات پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے ارکان اور شروط اور خشوع خضوع کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، نماز میں پڑھی جانے والی آیات ان کے اوپر تدبر کرے، نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر تدبر کرے، انسان غور کرے کہ میں رب العالمین سے کیا مانگ رہا ہوں، تو یقیناً یہ نماز پھر انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ان فلانا یصلی باللیل، کہ ایک شخص سے فلاں وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، فاذا اصبح سرق، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے، قال انہ سینہاہ ما تقول، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے، یقیناً یہ نماز اس کو کیا ہے؟ اس کے اس برے کام سے روک دے گی،
باز کر دے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن بے حیائی اور برائی سے باز نہیں آتے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، اگر وہ نماز کو اخلاص کے ساتھ، اس کے ارکان، اس کے آداب اور خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہوئے دل کی حاضری کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو یقیناً یہ نماز انہیں فحشاء اور منکر سے روکے گی۔ اگر وہ نہیں روک رہی تو یقیناً پھر کیا ہے، ہماری نماز کے اندر کہیں نہ کہیں خلل موجود ہے۔ یعنی اگر آپ دوائی کھاتے ہیں اور دوائی کے پورے اجزاء استعمال نہ کریں تو شفا نہیں ملے گی، اگر پورے اجزاء شامل ہو جائیں تو وہ شفا مل جاتی ہے۔ تو یعنی کہ ہماری نماز کے اندر پھر کہیں نہ کہیں کوتاہی، کمزوری موجود ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ میں تو نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غور و فکر بھی کر رہا ہوں، تدبر بھی کر رہا ہوں، ارکان کا بھی خیال رکھتا ہوں، خشوع و خضوع کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، لیکن یہ نماز مجھے برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ پھر ہمیں اپنی نماز کے اندر توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز تو انسان کو یہی کہتی ہے کہ جب تو ہر کام چھوڑ کر مسجد میں آ گیا ہے، تیرے باوضو ہونے سے اور تیرے ادا کیے جانے والے الفاظ سے تیرے رب کے سوا کوئی بھی واقف نہیں ہے، پھر بھی تو بے وضو نماز میں نہیں کھڑا ہوتا، نماز میں تو کوئی فضول بات نہیں کرتا، کیوں؟ جس رب کے ڈر سے تو نماز کے اندر وضو کی حالت میں، اب دیکھیں نا سردی کا موسم میں، سردی کے موسم میں آپ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آپ نماز کے اندر کوئی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو پرہیز کرتے ہیں، تو یہی چیز انسان کو اپنی باقی عملی زندگی کے اندر بھی اپنانی چاہیے، کیونکہ بہرحال نماز نے اس کو بے حیائی اور برائی سے نماز کی حالت میں جب روک دیا تو اب اگر وہ اس کا کہنا نہیں مانتا رب العالمین کا نماز کے باہر تو انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین تو روکتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ فحاشی اور عریانی سے نماز روکتی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جتنی دیر انسان نماز کی حالت میں موجود ہوتا ہے، کم از کم اتنی دیر تو وہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے رکھتی ہے، یعنی یہ فائدہ تو اس کو حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ باقی والی جو زندگی ہے، نماز کے علاوہ والی زندگی، اس کے اندر بھی انسان برائی سے، فحاشی سے اپنے آپ کو روک دے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر، یقیناً اللہ کا ذکر اکبر سب سے بڑا ہے۔ اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ جب ہم لفظ ذکر اپنے مفعول کی طرف مضاف مانیں گے تو اس وقت ترجمہ کیا کیا جائے گا کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اور اگر ہم ذکرن کو اپنے فاعل کی طرف مضاف مانیں تو پھر ترجمہ ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس کے 3 مطالب ولا ذکر اللہ اکبر کے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور وہ کیوں نہ روکے گی جب کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر اور اس کی یاد برائی اور بے حیائی سے روکنے میں سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر اور اس کی یاد نماز میں ہو یا اس کے بعد، وہ کیا ہے، فحشاء اور منکر سے روکنے میں سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی جب بندے کو اللہ رب العالمین ہر وقت یاد ہوں، اس کے پیش نظر رہے کہ انسان کے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے، تو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں، گناہ بندہ اس وقت کرتا ہے جب غافل ہوتا ہے، کہ جب اس کو پتہ ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جب وہ غافل ہو جاتا ہے پھر اس وقت وہ گناہ کرتا ہے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ادھر سے اللہ تعالیٰ کا جو بندے کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس تفسیر کو امام طبری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے،
اور یہ اس آیت کے مطابق ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میرا انکار مت کرو۔ یعنی ولا ذکر اللہ اکبر کے تین مطلب آ گئے۔ ایک کیا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے کیوں نہ روکے، کیونکہ نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اور نمبر دو کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس لیے کیونکہ اس کے سامنے ہر وقت اللہ رب العالمین پیش نظر ہوتے ہیں، کہ انسان کے سامنے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ بندہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، رب کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی پھر اس انسان کو یاد کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر تمہیں اس کام پر جزا چاہیے جزا دے گا، اگر سزا ہے تو وہ رب العالمین تمہیں سزا دے گا۔ تو یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حکم کیا دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کتاب اللہ کی تلاوت کریں، اور نمبر دو نماز قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ نماز جو ہے بے حیائی اور فحاشی سے، منکر سے انسان کو روکتی ہے۔ اور پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اکبر سب سے بڑا ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نیکی ہے یا بدی ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب نہیں، یہ ہم کو بھی اللہ رب العالمین کا خطاب ہے۔ اگرچہ خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن مراد آپ کی پوری امت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔